اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، سماعت فرمانے والی میری مذہبی، دینی، اسلامی بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب بن دیکھی چیزیں یعنی جو نہ آنکھ سے دکھائی دے سکتی ہیں، نہ کان سے سنا جا سکتا ہے، نہ دماغ میں، عقل میں آ سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں بن دیکھی چیزیں۔ مثلا فرشتوں کا وجود کیسا ہے، ہمارا دماغ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، دماغ سے ان کے وجود کے بارے میں ہم کوئی سوچ نہیں سکتے، بس فرشتوں کا وجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، حضور علیہ السلام نے بیان کیا، ہم نے مان لیا۔ اسی طرح جنت کا وجود ہے اور جنت کی صفات، جنت کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت جگہ فرمایا۔ جنت کی ازواج کا ذکر فرمایا، جنت کے باغات کا ذکر فرمایا، جنت کی نہروں کا ذکر فرمایا۔ نہ ہم نے دیکھی، نہ ہم نے اس کی آوازوں کو سنا، نہ ہماری عقل اس کے بارے میں کچھ سوچ سکتی ہے، صرف وہاں کی کچھ نعمتوں کو یہاں کی کچھ نعمتوں کے ساتھ تشبیہ دی، ورنہ وہاں کی جو نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت میں 70 ذائقے ہوں گے۔ آپ یہاں کی کوئی نعمت ایسی اٹھا کر کے دیکھیں جس میں ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جہنم ہے، اسی طرح پلسرات ہے، اسی طرح میدان حشر ہے، اسی طرح جنت کی نہریں ہیں۔ جنت میں شہد کی نہر ہوگی، آپ نے فرمایا۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ شہد کی نہر بھی ہو سکتی ہے، ہمیں تو مشکل سے کھانے کو بڑی مشکل سے ملتا ہے، خالص مل جائے تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ نہر کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی بڑے سے بڑا دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی بڑا لائن لارڈ کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ کہے کہ میرے پاس شہد کی نہر ہے تو آپ کہیں گے جھوٹا آدمی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ذکر کیا اور قرآن پاک نے، حضور علیہ السلام نے بیان کیا، ہم نے دیکھا نہیں، ہم مان رہے ہیں۔ تو اسی طرح شراب کا ذکر کیا، جنت کی شراب۔ اب ہمارے ذہنوں میں تو دنیاوی شراب ہے کہ جو پی لے تو وہ اس کی عقل سے فارغ ہو جاتا ہے،
لیکن وہ شراب ایسی ہے کہ جس کے پینے سے لذت، حلاوت اور عقل معوف نہیں ہو کچھ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ کوئی انسان سوچ سکتا ہے، نہ احاطہ کر سکتا ہے، نہ عقل میں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو یؤمنون بالغیب کے معنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھنا جو عقل سے عقل میں آ نہ سکیں، دیکھنے سے نظر نہ آ سکیں، سننے سے ہم سن نہ سکیں۔ اب ان بن دیکھی چیزوں میں ایک عالم برزخ ہے جس کا پچھلے 2-3 درسوں میں ذکر ہوا، عالم برزخ۔ عالم برزخ کی تعریف میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عالم برزخ کسے کہتے ہیں۔ برزخ کے حالات، عالم برزخ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا جو درمیانی وقفہ ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی تو برزخ ختم ہو گیا، اس سے پہلے مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے جو یہ دورانیہ ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس کے کیا حالات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حالات ہمیں بیان فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے کچھ حالات تو وہ ہیں جو آپ کو وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیے گئے کہ یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، آخرت کے حالات جتنے بھی، اور کچھ حالات وہ ہیں جنہیں اللہ نے حضور کو ان حالات کا مشاہدہ کرا دیا، دکھا دیا اس دنیا میں۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، سورج گرہن کی نماز۔ جب وہ نماز پڑھائی تو آپ آگے بڑھے قبلے کی طرف، پھر پیچھے ہٹ گئے، اتنا پیچھے ہو گئے کہ لوگوں کے ساتھ لگ گئے صحابہ کرام، اور جب آگے بڑھے تو ہاتھ آگے بڑھائے جیسے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، جب پیچھے ہٹے تو یوں ہاتھ کیے جیسے کسی چیز کو دھکیلنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج ہم نے عجب دیکھا، اس سے پہلے کبھی؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے سامنے سے مجھے جنت اور جہنم کے مناظر دکھا دیے۔ پھر میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے پھلوں کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، تو میں نے ہاتھ آگے بڑھائے لینے کے لیے، اور پھر جہنم کے مناظر کو اللہ نے مجھے دکھایا، اور جب جہنم کے مناظر اور وہاں کی دردناک حالات دیکھے تو میں پیچھے ہٹا۔ تو اللہ پاک قادر مطلق ہیں، اس کو پوری قدرتیں حاصل ہیں۔ وہ اگر آخرت کے حالات اور آسمانوں کے حالات، عرش کے حالات، دنیا کے حالات صرف حضور کو جبرائیل کے واسطے سے بتا سکتے ہیں تو وہ دکھا بھی سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ حضور کو بتا سکتے ہیں تو دکھا بھی سکتے ہیں، سنا بھی سکتے ہیں۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی ہے یہاں بیٹھا ہوا، یہاں 100 آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی ہے جس کے پاس موبائل ہے، باقیوں کے پاس موبائل نہیں ہے۔ جس کے پاس موبائل ہے اس نے کہا کہ ابھی ابھی میرے پاس خبر آئی ہے کہ امریکہ میں یہ ہو گیا۔ سمجھے بات آ گئی؟ بھائی ہمیں تو نہیں خبر آئی، تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے سے مجھے وہاں کے حالات کی خبر ہو گئی۔ آپ کے پاس وہ ہے نہیں، آپ کو خبر نہیں ہوئی، تو کوئی آدمی انکار کرے گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ سب کہیں گے کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے اور آپ کے پاس دنیا بھر کی خبر آ سکتی ہے نیٹ کے ذریعے سے، ہمارے پاس نہیں آ سکتی۔ بالکل اسی طرح سے وحی کے ذریعے حضور کے اوپر جو حالات آتے تھے وہ
عام انسان کو نہیں معلوم تھا. نیٹ تو کچھ بھی نہیں، وہی کے ذریعے سے اللہ پاک نے حضور کو وہ چیزیں بتلائیں اور دکھائیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ دنیا میں پردے جو ہیں یہ تو ہمارے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے کسی بھی پیارے کو اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے سارے پردے بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ اس کے سامنے سے ہٹا دیں، قادر مطلق ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بیت المقدس دیکھا. معراج اللہ نے جب کرائی تو میں نے بیت المقدس دیکھا. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ پاک حضور علیہ السلام کو بیت اللہ سے بیت المقدس میں لے کے گئے، وہاں نبیوں کی امامت کی. آپ نے فرمایا میں نے بیت المقدس دیکھا ہے. کافر جو ہے وہ کہنے لگے لو ہمیں مہینہ لگ جاتا ہے جانے آنے میں، تھکاوٹ الگ، پریشانی الگ، مصیبت الگ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے کچھ وقت میں دیکھ آیا. اچھا اگر آپ دیکھ کے آئیں تو ذرا بتائیں تو بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، شتیر کتنے ہیں. اب آپ بتائیں کہ آپ کسی کے گھر میں جائیں تو آپ جا کر کے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ ٹیوب لائٹ کتنی لگی ہوئی ہیں، انرجی سیور کتنے لگے ہوئے ہیں، پردوں کا رنگ کیسا تھا، اس کا ڈیزائن کیسا تھا. اگر آپ کسی سے کہیں کہ میں فلاں دوست کے یہاں گیا تھا، اس کا میں نے ایسا محل دیکھا، اس کا ایسا بنگلہ دیکھا، کیا بات ہے. اچھا وہ کہے اچھا ذرا بتائیں اس کے بنگلے کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں. تو سچ میں آپ نے دیکھا ہے، لیکن اس کا سوال آپ نہیں بتا سکتے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوا کہ یہ کیسا عجیب سا سوال کر دیا، کیا کیسے مطمئن کروں. میں فوراً اللہ پاک نے میرے سامنے سے پردے ہٹائے، بیت المقدس سامنے آیا، جو وہ کہتے جاتے تھے میں دیکھ کر بتاتا جاتا تھا. اب بتائیں. تو اللہ قادر مطلق ہیں، اپنے نبی کو علم بھی دے سکتے ہیں، سنا بھی سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں. وہ کچھ اپنے نبی کو عطا کر سکتے ہیں کہ ہماری عقل اس سے نہیں احاطہ نہیں کر سکتی. آپ کہیں ہمارا بیٹا ہمیں سلام نہیں کرتا، حضور کو پتھر بھی سلام کرتے تھے، درخت بھی سلام کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ پشتو میں بولے مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں کہوں کوئی انگلش میں بولے مجھے سمجھ میں نہیں آتی، آپ کہیں عربی میں بولے مجھے سمجھ میں نہیں آتی. حضور علیہ السلام کے سامنے جانور بھی اپنی شکایت اور فریاد کرتے تھے. اللہ کو قادر مطلق ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عالم برزخ کے حالات حضور علیہ السلام نے ہمیں بتلائے. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذریعے ہمیں برزخ کے حالات بتلا دیے. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے عالم برزخ میں ایک شخص کو دیکھا جس کو چاروں طرف سے جہنم والے عذاب والے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور وہ وحشت زدہ ہو گیا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا. فرمایا ابھی اسی حالت میں ہے کہ نماز آئی اور اس نماز نے ان فرشتوں سے اس کو چھڑا دیا. فرمایا اس نماز نے ان سے اس فرشتوں سے اس شخص کو چھڑوا دیا. آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں نے ایک اور شخص کو دیکھا، ایک اور شخص کو دیکھا. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے. پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے. وہ پانی کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کو دھکیلا جا رہا ہے، پانی کی طرف نہیں جانے دیا جا رہا. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ اسی اسنا میں روزہ آیا اور اس نے اس فرشتوں سے پکڑا اور اس کو سیراب کر دیا. قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ہمیں یہ بتلایا. تو اگر آپ نہ بھی بتلاتے تو بھی ہم تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں، روزہ تو ہم رکھ ہی رہے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر، لیکن آپ نے یہ بتلایا کہ نماز پڑھنے سے اللہ نے یہ نفع عطا کیا، روزہ رکھنے سے اللہ نے. یوسف صاحب آپ ادھر آ جائیے، نہیں آپ یہاں آ جائیے. یہاں یہ چشمہ اٹھاؤ بھائی، کس کا ہے؟
جی یہاں ٹیک لگی. تو اور بھی کوئی بزرگ جو ہے ٹیک لگا کے بیٹھنا چاہیں تو بزرگوں کو پوری اجازت ہے، جیسے وہ عافیت سے بیٹھنا چاہیں ویسے. نوجوانوں کو بھی اجازت ہے بھائی، جیسے سہولت سے بیٹھنا چاہیں بیٹھیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا بیٹھنا ہی رحمت ہے، آپ کا بیٹھنا ہی باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے. جیسے سہولت سے بیٹھیں، کوئی حل نہیں. تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو عمل کر رہے ہو اس کی یہ طاقت ہے. اگر آپ نہ بتاتے تو ہمیں اس کی طاقت کا قدر و منزلت کا اندازہ کیسے ہوتا. آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ عالم برزخ میں مختلف انبیاء کرام نبی انہوں نے حلقے لگائے ہوئے ہیں. عالم برزخ میں مختلف انبیاء کرام کے حلقے لگے ہوئے ہیں. یعنی ایک نبی بیٹھے ہے، اس کے ساتھ اس کے جانثار اس کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ جس نبی کے حلقے کی طرف بھی جانا چاہتا ہے اس کو دھکے دے کے دھکیل دیا جاتا ہے، بیٹھنے نہیں دیا جا رہا. آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ غسل جنابت آیا. غسل جنابت آیا. اب دیکھو یہ ایمان والوں پر کتنی بڑی نعمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا مصیبت ہو گئی، خاص طور پر مری وری میں اگر چلے جائیں اور رات کو نہانے کی حاجت ہو جائے ہیں اور نہانا پڑے. ارے بھائی ہیں، لیکن اجر و ثواب تو دیکھیں. آپ نے شاید فرمایا میں نے دیکھا کہ غسل جنابت آیا، اس نے اس کو پکڑا اور میرے پہلو میں بٹھا دیا. دیکھیں قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. آپ نے کس قدر احسان فرمایا. اور علماء نے لکھا کہ غسل جنابت جلدی کرنا چاہیے. اگر آدمی ناپاک ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے فوراً آدمی پاک ہو جائے. زیادہ دیر ناپاکی کی حالت میں نہیں گزارنی چاہیے. نہ جانے عین ممکن ہے اسی ناپاکی کی حالت میں موت واقع ہو جائے پھر. تو پاک ہونے کی حالت میں فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مختلف نبیوں کے حلقے لگے ہوئے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ مختلف نبیوں کے حلقے میں بیٹھنا چاہتا ہے، اس کو دھکے دیے جا رہے ہیں. کسی نبی کے حلقے میں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا. وہ پریشان ہو گیا. اسی اثنا میں غسل جنابت آیا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میرے پہلو میں بٹھا دیا. تو آئندہ کے لیے یہ یاد رکھیں کہ غسل جنابت کو خوشی سے کریں گے، اللہ کے نبی کا طریقہ سمجھ کے کریں گے، اس کو رحمت سمجھ کر کے کریں گے، اس کو برکت سمجھ کے کریں گے، اس کو مغفرت سمجھ کے کریں گے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب سمجھ کے کریں گے. بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص مجھے دکھلایا گیا جو ظلمت میں ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ظلمت ہی ظلمت ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے. اتنی ظلمت ہے، اتنی ظلمت ہے کہ وہ خوف زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، گھبرا گیا، نکلنے کی کوئی راستہ نہیں. فرمایا اسی اثنا میں حج اور عمرہ آیا اور اس نے اسے پکڑ کر کے اس ظلمت سے نکال دیا. تو پتہ چلا کہ یہ جو ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں یہ بھی معمولی عمل نہیں ہے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عالم برزخ کی ظلمات سے، اندھیروں سے ہمیں نکال دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ پاک نے ایک شخص مجھے دکھلایا. فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے چہرے کی طرف آگ لپک رہی ہے، اس کے چہرے کی طرف آگ لپک رہی ہے. وہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ میں آگ کو دھکیلوں، پیچھے ہٹاؤں، میں اپنا آپ بچاؤں،
فرمایا لیکن وہ عاجز بے بس ثابت ہو رہا ہے، نہیں بچا پا رہا. اور جیسے کوئی آدمی، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا خواب میں ہی آپ کے پیچھے کوئی سانپ لگ جائے یا کوئی، آپ بھاگنا چاہتے ہیں لیکن بھاگ ہی نہیں پاتے، بالآخر وہ چیز آ کے آپ کا گلا دبوچ لیتی ہے، پسینے سے شراب اور آنکھ کھلی. شکر ہے اللہ تیرا بچا دیا آپ نے، ورنہ تو یہ مجھے کھا جاتا. تو آدمی حقیقت میں فرمایا یہ کیفیت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اسی اسنا میں اس کا صدقہ اور خیرات آتا ہے، اس کا صدقہ اور خیرات آتا ہے، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس آگ سے اس کو بچا لیتا ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے یہ گھٹنوں سے نیچے جو پاؤں ہیں، گھٹنوں سے نیچے جو پاؤں ہیں یہ کام نہیں کر رہے. گھٹنوں سے نیچے پاؤں جو ہیں یہ کام نہیں کر رہے، پنڈلیاں کام نہیں کر رہی، پاؤں کام نہیں کر رہے، وہ اپنے گھٹنوں پر گھسٹ رہا ہے. اس کے درمیان اور اللہ تعالی کے درمیان پردہ حائل ہے، اس کے درمیان اور اللہ تعالی کے درمیان پردہ حائل ہے، اور گھٹنوں کے اوپر گھسٹ رہا ہے، پاؤں کے اوپر چل نہیں سکتا، پریشان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اسی اسنا میں اس کا حسن اخلاق، اچھا اخلاق آیا، اور اس نے آ کر کے اس کو کھڑا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. اب دیکھیں، آپ کہتے ہیں لو جی ایک بات یاد رکھو، حسن اخلاق صرف مسکرانے کا نام نہیں ہے. نہیں، حسن اخلاق تو یہ ہے کسی بھی انسان کے، کسی بھی، خاص طور پر مسلمان، کسی بھی مسلمان، خواہ وہ جانتا ہو وہ نہ جانتا ہو، رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، اپنے شہر کا ہو دوسرے شہر کا ہو، کسی بھی محلے کا، کسی بھی ملک کا، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، مسلمان ہو، اگر مسلمان نہیں کوئی انسان ہے، ہم اس کے کوئی کام آ گئے، ہم نے انسانیت کے ناطے اس پر رحم کھایا، اس کی کسی بھی اعتبار سے مدد کی، انسان ہی نہیں جانور پہ رحم کھایا، حشرات الارض پر رحم کھایا، اس کا نام ہے اخلاق. یعنی دل سے ہر وقت اس بات کا خیال رہنا کہ میں کسی کے کام آ جاؤں. اب کسی کے کام آنا کس طرح سے ہے؟ کسی کے کام آنا اس طرح سے بھی ہے کہ کسی کو اچانک رات کے وقت ضرورت پڑی، ہاسپٹل جانا ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، آپ نے اپنی نیند قربان کی، اپنا آرام قربان کیا، اٹھے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور اس کو کہا آؤ بھی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کی جان پر بنی ہوئی ہے، آپ نے کہا گھبرائیں نہیں، جو عبدل ہوگا میں دوں گا، چلیں علاج کریں. کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے، وہ زبان سے کہہ نہیں رہا لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی یہ پریشانی ہے، بغیر کسی احسان جتلائے، بغیر لوگوں کو دکھلائے، بغیر لوگوں کے سامنے تصویر بنائے. آج کل تو یہ ہے نا، کام کسی کا کام بعد میں کرتے ہیں، پہلے تصویر بنواتے ہیں، مووی بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، فیس بک پہ لگاتے ہیں کہ دیکھیں میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کام نہیں. یہ تو آپ نے لوگوں سے اس کا بدل لے لیا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو کام آدمی دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ جن کے لیے تو نے کیا تھا ان سے تجھے اس کا بدل مل گیا، ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. حضرت زین العابدین حضرت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، جب ان کا انتقال ہوا، غسل دیا جانے لگا تو ان کی کمر اور کندھوں پر کالے نشان تھے، جسم گورا سفید تھا،
حضور علیہ السلام کا کیا حسن تھا، آپ کے نواسوں کا کیا حسن، اور پھر ان کی اولاد کا آگے کیا حسن ہوگا۔ ایسا حسن تھا کہ آنکھ نہیں ٹھہر سکتی تھی، اتنے حسین تھے۔ لیکن کالے نشان، پتہ چلا کہ بھی یہ تحقیق کی، یہ نشان کس بات کے؟ تو کہنے لگے حضرت کو ہمیشہ رات کو عادت تھی، شہر میں جتنے بھی غربا تھے، مستحقین تھے، حضرت کے پاس ان کی لسٹ بنی ہوئی تھی۔ حضرت رات کو جب اندھیرا ہو جاتا تو ان کے دروازے کے اوپر راشن چھوڑ کر آ جاتے۔ بعض دفعہ تو صاحب خانہ کو پتہ ہی نہ چلتا کہ کون رکھ کے چلا گیا، ان کے گھر کے سامنے راشن چھوڑ کے آ جاتے۔ اور جب انتقال ہوا اس وقت پتہ چلا کہ کتنے قبیلے، کتنے لوگ، کتنے خاندان، کتنی بیوائیں، کتنے یتیم، کتنے مستحقین ایسے تھے جن کی حضرت باقاعدگی سے کفالت فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت جب وہ بیوائیں، یتیم رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج ایک گھر کا فرد نہیں گیا، آج تو پورے شہر کا والی چلا گیا، سربراہ چلا گیا، اس نے ایک گھر کو یتیم اور بے سہارا نہیں کیا، پورے مدینے کو، پورے شہر کو بے سہارا کر دیا، ہم سب تو ان کی زیر کفالت تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں بات کر رہا تھا حسن اخلاق کی۔ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کسی کے معمولی سے کام آ جانا۔ اب ٹرین میں ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے، سیٹ میں ہم دیکھیں ہم کس لیول میں ہیں، ہمیں اندازہ مسجد میں یا نماز میں نہیں ہو سکتا دیکھ کر۔ نماز میں تو سب نے ٹوپی لگائی ہوتی ہے، جب ٹوپی جیب میں ہوتی ہے پھر دیکھنا چاہیے کہ ہم کس لیول میں ہیں، یا کہیں ہم کسی اور جگہ ہوں پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس لیول میں ہیں۔ نماز میں تو ہم سب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، سب مومن بنے ہوتے ہیں۔ اب ٹرین میں ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جگہ پہ میں قبضہ کروں، اچھی جگہ پہ میرا قبضہ ہو جائے، سامان میرا پورا آ جائے سیٹوں کے نیچے، دوسرے کا بھلے اس ٹرین سے باہر ہی پھینک دیں۔ یہ اکثر ہماری نیچر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور صفائی ستھرائی کا تو خیر بھول کے بھی کوئی خیال نہیں کرتا کہ بھئی صفائی ستھرائی بھی ہونی چاہیے، یہ صفائی ستھرائی بھی۔ ٹرین میں بیٹھے ہیں اور یہاں جو بیٹھے ہیں یہ وقت کے محدث ہیں، مفسر ہیں، ولی کامل ہیں، اور پورے بر صغیر کے سیاسی لیڈر ہیں۔ ان سے بڑا سیاسی لیڈر کوئی نہیں۔ اور برابر میں جو بیٹھے ہیں ہندو، اور سڑا ہوا، ہندو تو ہوتے ہی سڑے ہوئے ہیں، ہندو، اور وہ ہندو اٹھا باتھ روم میں گیا، جب باتھ روم سے آیا تو چہرے پر بہت ہی زیادہ ناگواری، اور واقعتاً کبھی آپ اندازہ کریں کہ آدمی کو شدید واش روم کا تقاضا ہو اور فلش بھرا ہوا ہو اور کوئی جگہ نہ ہو، تو اس وقت طبائع الگ ہوتی ہیں۔ بعض ایسے نفاست والے مزاج لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بس میں ہی نہیں ہوتا، اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جہاں اتنا کچھ ہے تھوڑا سا اور ڈال دو، تھوڑا سا اور ڈال دو۔ اس نے دیکھا، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ ٹرین میں زیادہ مسلمان ہیں، ہندو تو وہ ایک آدھی تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ حرکت جو ہے ان مسلموں کی ہے، تو وہ برسنے لگا مسلمانوں پر کہ دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، کہ جو ایسی چیز ہے جس کی سب کو ضرورت ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت نے بھانپ لیا، حضرت نے بھانپ لیا۔ حضرت غیر محسوس طریقے سے اٹھے اور اٹھ کر
ट्रेन से इधर उधर सिगरेट की डब्बियाँ होती हैं ना, उन डब्बियों को इकट्ठा किया और अपने हाथ से, ये कौन है फिर सुनने में, वक़्त का मुहद्दिस है, मुफस्सर है, दारुल उलूम देवबंद का वाइस चांसलर है, दारुल उलूम देवबंद का वाइस चांसलर है और शेखुल हदीस है, और ये वो शख्स सियासी लीडर हैं पूरे हिंदुस्तान में, इनकी टक्कर का कोई आदमी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, और वो शख्स हैं जिन्होंने 13 साल हुजूर के रोजे पे बैठकर हदीस पढ़ाई, अरबों को हदीस पढ़ाई, अरब, बड़े बड़े अरब शयूख इनके सामने बैठते थे किताब खोलकर। ये वो शख्स है। सिगरेटों की डब्बियां जमा की, आस्तीनें ऊपर चढ़ाई, अपने हाथ से उसको साफ किया, पानी से उससे साफ किया, अच्छे तरीके से साफ करके हाथ धोकर खुश्क करके गैर महसूस तरीके से आकर के बैठ गए। तो आकर के फरमाया उस हिंदू से चंद लम्हों के बाद, फरमाया कि मैं अभी आया हूँ, साफ है, मैं अभी आया हूँ, साफ है। उसने कहा मौलाना साहब कहीं और चले गए होंगे आप? कहा नहीं, इधर ही अभी। आप तशरीफ ले जाएं। हजरत ने फरमाया आप तशरीफ ले जाएं। अब वो गया, उसको यकीन ना आए कि मेरी आंखों ने गलत देखा है या कि मामला क्या है। खैर वो फारिग हुआ और फारिग होकर के हजरत के पास आया, कहने लगा अगर इस्लाम ये है जो आपने पेश किया है तो अभी कलमा पढ़ा दे, मुसलमान होने के लिए तैयार हो। अगर इस्लाम ये है जिसका मुजाहरा आपने किया है, आपने पेश किए है, तो अभी कलमा पढ़ाएं, मुसलमान होने के लिए तैयार हैं। और अगर इस्लाम वो है जो आम मुसलमान करते हुए नजर आ रहे हैं तो फिर ऐसे इस्लाम को मैं सलाम करता हूं, मुझे ऐसे इस्लाम की जरूरत नहीं। और ये कौन शख्स थे? शेखुल अरब वल आजम सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे। सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुस्न अखलाक किस वक्त किस इंसान को किस चीज की जरूरत है, किस वक्त किस इंसान को क्या परेशानी लायक है, जिस वक्त जिसको जो परेशानी लायक है उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम हुस्न अखलाक है। इसका नाम हुस्न अखलाक है। तो आपने इरशाद फरमाया कि जो पांव से चल नहीं सकता था, घुटनों से रींग के चल रहा था, उसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान पर्दा हायल था। फरमाया कि मैंने देखा कि हुस्न अखलाक आया, उसने उसे अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे अजीजों, ये आलम बरसक के हालात हैं जो अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए और समझाए और फरमाया कि ये जो आमाल आप कर रहे हैं इनमें ये ताकत है कि इन आमाल की बरकत से अल्लाह ऐसे हालात से हमें निजात अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन आमाल को दिलो जान से इखलास के साथ अपनी रजा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। और दूसरा एक ऐलान समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह ताला ये जो अभी जुमेरात आ रही है, इस जुमेरात को हज़रत मुफ्ती अनीस अहमद मज़ाहिरी जो हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादी हैं, शेखुल हदीस हैं और वहाँ से इंडिया से मुज़ाहिरुल उलूम से फारिग हैं, पहले भी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, वो इंशाअल्लाह ताला तशरीफ़ ला रहे हैं। मौलाना याहिया मदनी साहब जो महदुल खलील बहादराबाद में एक इदारा है उसके मुहतमिम थे, बानी थे। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे।
ان کے داماد بھی ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں، مفتی سلمان یاسین صاحب، مفتی سلمان یاسین صاحب انشاءاللہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ مفتی سعید صاحب جو عالمگیر مسجد جو اپنے ہاں ختم بخاری شریف انشاءاللہ تعالی حضرت سے بھی آج عصر کے بعد بات ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ کراچی کے ایک استاذ ہیں، استاذ الحدیث مفتی یونس صاحب، ان سے بھی رابطہ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں جمعرات کو مغرب سے اجتماع ہوگا۔ یہ اجتماع جو ہوگا یہ خانقاہی اصلاحی تربیتی اجتماع ہوگا، اور اس کا مین عنوان ہوگا کہ رمضان کیسے گزاریں، رمضان کیسے گزاریں۔ یہ اجتماع جمعرات کو مغرب سے انشاءاللہ شروع ہوگا اور جمعے کی مغرب تک رہے گا۔ ایک تو آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ نے ابھی سے اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں، کریں گے نہیں کریں گے بھی، اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ مستورات سے بھی درخواست ہے وہ بھی دعائیں کریں گی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی اکابر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور جو حضرات تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام میں نے اس لیے نہیں لیا کہ اگر عین وقت پر آئیں گے، آپ ملیں گے دیکھیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی، تو ابھی میں نے قصداً نام نہیں لیا۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، اور اس اجتماع کی برکت سے اللہ پاک ہماری اس مسجد، محلے، علاقے پر، شہر پر اپنی خصوصی برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے، اور یہ ہماری دینی اعتبار سے ترقیات کا ذریعہ بنے۔ ایک تو پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ آج سے اور ابھی سے اس کے لیے دعا فرمائیں، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ دعا فرمائیں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ ابھی سے آپ خود بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی تیار فرمائیں کہ وہ انشاءاللہ جمعرات کو عصر کے بعد تشریف لائیں، مغرب یہاں پڑھیں، پھر مغرب سے رک جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب حضرات جو ہے وہ یہیں ہوں گے، اور اگلے دن جمعے کی مغرب تک انشاءاللہ یہیں قیام فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اس کے لیے خود بھی ارادہ فرمائیں، اپنے دوست احباب میں بھی بات چلائیں۔ مستورات کے لیے جو نظم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مستورات مغرب میں آئیں گی، مغرب کے بعد مجلس درود شریف میں مستورات اوپر مجلس درود شریف ہوگی، پھر اس کے بعد بیان ہوگا، پھر عشاء کے بعد اگر بیان ہوگا تو اس میں مستورات شریک ہوں گی، بیان کے بعد مستورات گھروں میں چلی جائیں گی۔ پھر جمعے کے دن مستورات جو ہے انشاءاللہ دوبارہ سے نظم کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی میں احتیاطاً بتلا رہا ہوں کہ جمعے کے دن مستورات کی جو ترتیب ہوگی وہ یہ ہوگی، 10:30 بجے مستورات جو ہے بنات میں وہ تشریف لے آئیں گی، اور 11 بجے انشاءاللہ 11 بجے سے 12 بجے تک بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو 11 سے 12 تک جو بیان ہوگا، اس بیان میں مستورات شریک رہیں گی۔ 12 بجے پھر مستورات جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گی، وہ اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گی، اور پھر انشاءاللہ تعالی مرد حضرات جو ہے وہ یہیں ہوں گے۔ جمعہ انشاءاللہ تعالی جمعہ مفتی صاحب ہی پڑھائیں گے، اور پھر جمعے کے بعد انشاءاللہ مجلس درود شریف ہوگی۔ اس کے بعد آگے جو اعمال ہیں اس کی ترتیب انشاءاللہ آپ حضرات کو اشتہارات کے ذریعے بھی، واٹس ایپ کے ذریعے بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ تو یہ مبارک اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے شرکت کرنے کی۔ اس اجتماع کی نسبت سے جو آدمی جتنا بھی اس کے لیے محنت کرتا ہے، محنت دیکھیں، محنت ایک تو دعا ہے، سب سے بڑی محنت تو دعا ہے۔
اور دوسرا خود اس میں شریک ہونا، اور تیسرا جو خدمت کے کام ہیں ان میں اپنے آپ کو شریک کرنا۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو امور ہیں یہ ہمارے لیے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ترقیات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کام کے لیے، اس مبارک عمل کے لیے قبول فرمائے، اور رب کریم اس ہونے والے اجتماع کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔